ہوگی۔ قرآن قبر میں چراغاں کرے گا، قبر میں روشنیاں دے گا، قبر میں اجالا کرے گا۔ اس کتاب کے اندر ایسے شفا کے نسخے رکھے گئے ہیں۔ ویسے تو اس کا حرف حرف شفا ہے، لفظ لفظ نور ہے، لیکن کچھ شفا کے ایسے نسخے ہیں کہ ہماری زندگی کے روز مرہ مسائل کا حل ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے، تو سورہ واقعہ صرف 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اگر یہ معمول زندگی بنا لے تو سورہ واقعہ جہاں ہوگی وہاں نحوستیں اور بے برکتیاں نہیں ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھنے گئے جب وہ بیمار تھے، اور یہ خلیفہ ثالث تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و دولت بھی دیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ تو جب یہ واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پیش کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عثمان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ خدمت ہے تھوڑی سی، اور آپ بیمار ہیں اور آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو آپ قبول کر لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ کسی اور کو پیش کر دینا، میری بیٹیوں کی عادت یہ ہے کہ اتنی دیر تک سوتی نہیں ہیں جب تک سورہ واقعہ نہیں پڑھ لیتی، اس لیے چونکہ ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس سورہ واقعہ موجود ہے، اور یہ میں نے حضور سے سنا تھا، اور میری بیٹیاں اس کی عامل ہیں، تو اس لیے ہمیں آپ اس وجہ سے کہ یہ ان کا کمانے والا بعد میں کوئی نہیں ہے، تو آپ ٹینشن نہ لیں، ہمارے پاس سورہ واقعہ جو ہے تو یہ اس کو دیں جس کے پاس سورہ واقعہ نہ ہو۔ تو یہ سورہ واقعہ اتنی روشنیاں دیتی ہے، اتنے اجالے بنے، اور اس کا آیت الکرسی ہے، اس کی تلاوت معمول بنائیں تو اس کا ایک اپنا نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے صدقے کے مال پہ مقرر کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ ذرا اس کا خیال رکھنا، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رات کو دیکھا کہ ایک شخص نے کپڑا بچھایا ہے اور صدقے کی کھجوریں اس میں ڈالنے لگا ہے۔ تو میں نے دیکھا تو میں آگے گیا اور جا کے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، اور ذرائع آمدنی میرے بہت تھوڑے ہیں، مجبور ہو گیا ہوں، میں کوئی چور تھوڑا ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضور سے جو ہی ملا تو آقا کریم نے میری جانب دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہا ما فعل اسیر کل بارہا، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو یہ بات تو میری اور اس کی تھی۔ تو میں نے عرض کی حضور میں نے اسے پکڑ لیا تھا، اس نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے پاس ذرائع آمدنی نہیں ہے، مجبور ہوں، میں چور تھوڑا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بول گیا ہے، اور سنو آج پھر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں طاق میں رہا، اگلا دن ہوا تو پھر واپس وہ دوبارہ پھر آ گیا، اور اس طرح کپڑا بچھا کر کے وہ دوبارہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ ڈالنے لگا۔ تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، تو پھر وہ ترلے منتیں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، مجھے معاف کر دو، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو خیر میں نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضور نے پھر کہا ما فعل اسیر کل بارہا، وہ کیا بنا رات والے قیدی کا؟ تو میں نے کہا حضور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا جھوٹ بول گیا ہے، اچھا پھر آج پھر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں یہ کس چکر میں لوگ پڑے ہیں کہ نبی گزرے کا نہیں جانتا، آنے والے کا نہیں جانتا۔ اس ایک حدیث میں گزری خبریں بھی، آنے والی خبریں بھی۔ تو فرمایا آج پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں طاق میں رہا، اور وہ واقعہ آ گیا، میں نے بازو پکڑ لیا، اس نے ترلے منتیں، میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا تجھے، پکڑ کے حضور کے پاس لے جانا۔ تو جب میں نے حضور کا نام لیا تو وہ کانپنے لگا، کہا میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، اگر تمہیں پسند آ جائے تو مجھے چھوڑ دینا، نہ آئی تو پھر نہ چھوڑنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ رات جب سونے لگو اور تمہاری کمر بستر پہ لگے تو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور فجر تک تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں بات مجھے بڑی اچھی لگی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جب صبح گیا حضور کی خدمت میں تو حضور پھر مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سرا۔ فرمایا ما فعل اسیر کل بارہا، ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی حضور اس نے یہ کہا اور مجھے بات پسند آ گئی تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا۔
اور پھر پوچھا ابو ہریرہ جانتے ہو جو 3 دن آتا رہا وہ کون تھا؟ میں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم. فرمایا وہ خود ہی تو شیطان تھا جو تمہیں اچھی بات بتا گیا